السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ایک بہن کا سوال ہے، کیا سونے کا کاروبار جائز ہے؟ حدیث کی روشنی میں بتائیں۔ دیکھیے، سونے کا کاروبار کرنا، بیع و شراء کرنا، تجارت کرنا، یہ جائز ہے، لیکن اس کے جو اصول ہیں اور ضابطے ہیں، اس کی پابندی ضروری ہے۔ شریعت نے سونے اور چاندی کے بیع صرف جسے کہا جاتا ہے، سکوں کی بیع، اسی طرح سونے اور چاندی کی بیع کے کچھ اصول و ضابطے بیان کیے ہیں۔ ان اصول و ضابطوں کی پابندی ضروری ہو، اس کی پابندی کرتے ہوئے اگر سونے کی کوئی تجارت کرتا ہے تو جائز ہے، اگر اصولوں کو نہیں برتتا ہے تو ناجائز ہے۔ اس لیے دکان کھولنے سے پہلے، تجارت سے پہلے، سونے اور چاندی کی تجارت کے جو اصول و ضابطے ہیں اس کو ہر شخص کو سیکھنا ضروری ہے۔ پہلے سیکھ لیں اور اس کے بعد آپ شوق سے تجارت کریں، اصولوں کی پابندی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، جیسا کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کی ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 1587، فرماتے ہیں: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونے سے سونا، چاندی سے چاندی، گندم سے گندم، جو سے جو، کھجور سے کھجور، نمک سے نمک جو ہے اگر بیچ رہے ہیں تو مثلاً بے مثلاً برابر ہونا چاہیے، سواء بسواء ہو، مثل سے مثل ہو، سونے کے بدلے سونے، چاندی کے بدلے چاندی، گندم کے بدلے گندم، جو ہے جو کے بدلے جو، کھجور کے بدلے کھجور، نمک کے بدلے نمک، اگر بیچ رہے ہیں تو مثل ہونا چاہیے اور برابر ہونا چاہیے، کمی زیادتی نہیں۔ 10 گرام سونا ہے تو سونے سے بدل رہے ہیں تو 10 گرام سونے کے بدلے، یعنی کہ 10 گرام دے کر کے جو ہے 15 گرام لیں، برابر، سواء بسواء، یدن بید۔ دوسری شرط یہ ہے نقدن ہو، نقد ہو، ادھار نہ ہو، ادھار نہ ہو۔ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، اور جب یہ صنف بدل جائے، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، تو جیسے چاہو کمی زیادتی کر کے بیچو، اذا کان یدن بیدن، بشرط کی ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ سے لے لو، یدن بید ہو، نقدن ہو، نقدن ہو اور قبضہ مجلس میں ہو، یدن بیدن، مجلسی میں قبضہ ہو، ادھار نہ ہو۔ تو سونے اور چاندی کی بیع کے لیے یا سکوں کی بیع کے لیے شریعت نے یہ شرط لگائی ہے کہ اگر ایک ہی جنس کی چیز ہے، سونا ہے، سونا سونے سے بدل رہے ہیں، یا چاندی چاندی سے بدل رہے ہیں، یا قطری ریال سے قطری ریال بدل رہے ہیں، یا پاکستانی روپے سے پاکستانی روپیہ بدل رہے ہیں، امریکی ڈالر سے امریکی ڈالر بدل رہے ہیں، تو پہلی شرط یہ ہے کہ برابر ہونا چاہیے، کمی زیادتی نہیں ہوگی، برابر ہونا چاہیے۔ اور جو ہے دوسری شرط یہ ہے کہ ادھار نہیں ہونا چاہیے، نقد ہونا چاہیے۔ یہ 2 شرائط ہیں۔ لیکن اگر جنس بدل جائے، یعنی آپ سونے سے چاندی یا چاندی سے سونا بیچ رہے ہیں، یا روپے سے سونا خرید رہے ہیں، تو ایسی صورت میں فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، تو جو ہے فَبِيعُوا كَيْفَ، جیسا چاہو بیچو، یعنی کمی زیادتی کی شرط نہیں ہے، جیسی بھی قیمت طے ہو جائے، لیکن اذا کان یدن بیدن، لیکن نقدن ہو، ادھار نہ ہو۔ دوسری شرط رہے کہ ادھار نہیں بیچ سکتے آپ سونے اور چاندی کو، جیسا کہ دوسری حدیث بخاری و مسلم میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس میں ہے وَلَا تَبِيعُ مِنَّا غَائِبًا بِنَاجِزٍ، لا تبیع منہا غائبا بناجز، اس میں سے جو ہے غائب کو حاضر سے نہ بیچو۔ تو یہ تو صحیح مسلم کی روایت، یہ صحیح بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بخاری حدیث نمبر 2177 اور مسلم 1584۔
کہ لا تبیعوا منہا غائبا بناجز، کہ غائب کو حاضر سے نہ بیچو، فوری طور سے تبادلہ ہونا چاہیے جو ہے دونوں میں، قیمت میں اور اس میں، دونوں میں جو ہے فوری طور سے تبادلہ ہونا چاہیے جو ہے، اور ادھار نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ شرائط ہیں، اس کی پابندی کرتے ہوئے اگر کوئی بیع و شراء کرتا ہے سونے چاندی کی تو جائز ہے، لیکن ادھار بیع یہ جائز نہیں، سودی معاملہ اس میں نہیں۔ تو اس کی پابندی ضروری ہے، اس کے پہلے احکامات سیکھنا ضروری ہے، احکامات اس کے سیکھ کر کے اگر کوئی بیع کرتا ہے تو تجارت جائز ہے، لیکن حلال و حرام کا خیال رکھنا، سود سے بچنا یہ انتہائی ضروری ہے، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم کو صحیح طریقے سے تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ حرام سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔